پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ طیارہ رن وے پر اتر گیا۔ وہاں پولیس موجود تھی۔ فوراً ہی طیارے کو تحویل میں لے لیا گیا اور ہمیں ایک فوجی گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ اولیو ہاورڈ اور دوسرے لوگوں کو دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ جس عمارت میں ہمیں لے جایا گیا تھا وہ بے حد کشادہ اور خوبصورت تھی۔ یہاں ہمارے لیے تمام آسائشیں فراہم کی گئی تھی۔ میں ان لوگوں کے درمیان آ کر اتنا خوش تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک مخصوص حد میں سیر و تفریح کی اجازت تھی۔ یہاں کے اخبارات ہمارے بارے میں تفصیلات شائع کر رہے تھے، اور چونکہ یہ اخبارات عربی میں تھے اس لیے عام طور سے کوئی نہ کوئی مجھے پڑھ کر سنا دیتا تھا۔ مسٹر پارکر دمشق آ کر اینی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اولیو ہاورڈ اور اس کے ساتھی دوبارہ لندن روانہ ہو گئے تھے۔ حکومت امریکہ نے درخواست کی تھی کہ اس مجرم کو اس کے حوالے کر دیا جائے، مگر حکومت شام نے اس سلسلے میں معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ فلسطینی جوان علی یار خان کو اپنے ساتھ بیروت لے جا رہے ہیں، اس لیے حکومت شام امریکی حکومت کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتی۔ 10 دن تک ہم لوگوں کو دمشق میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ہماری بیروت روانگی کا انتہائی خفیہ طور پر بندوبست کر دیا گیا۔ ستارہ کیف کو خصوصی طور پر میرا ساتھی بنایا گیا تھا اور میرے چہرے پر انتہائی مہارت سے میک اپ کر دیا گیا تھا تاکہ بیروت ایئرپورٹ پر مجھے کسی خطرے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ستارہ کیف کا میک اپ بھی عجیب تھا۔ اس نے ایک درمیانی عمر کی عورت کا روپ دھارا تھا۔ میں جس وقت بیروت ایئرپورٹ پر اترا تو میری مسرتیں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی منزل کا پہلا مرحلہ سر کر لیا تھا۔ یہاں آنے کی خواہش نہ جانے کب سے میرے سینے میں موجزن تھی۔ یہاں آ کر میں اپنے اس مشن کا آغاز کرنا چاہتا تھا جو خون کی طرح میرے جسم میں گردش کر رہا تھا۔ بیروت ایئرپورٹ پر ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، حالانکہ میں اور ستارہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے دشمن لمحہ لمحہ تعاقب میں ہوں گے۔ ممکن ہے CIA کے ایجنٹ جو بیروت میں موجود تھے دن رات ہماری آمد کے منتظر ہوں اور اس وقت بھی وہ ہمارے اطراف میں پھیلے ہوئے ہوں، لیکن حکومت شام نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا اور خود ہماری نگرانی کے لیے بھی چند افراد نے اسی طیارے سے سفر کیا تھا۔ خاص طور پر میرا مسئلہ ذرا الجھا ہوا تھا، اس لیے اس سلسلے میں انہیں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑا۔ بیروت پہنچ کر ہم لوگ ایک ٹیکسی میں روانہ ہوئے۔ بیروت کی حسین شاہراہیں مجھے قدم بہ قدم چونکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ شام کی دھندلاہٹیں پھیلتی جا رہی تھی اور ہم اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ ابراہیم الآصف سٹورز بہت بڑا سٹور تھا۔ اس کے سامنے ٹیکسی رکی اور ہم اتر کر اندر داخل ہو گئے۔ بظاہر ہم خریداری میں مصروف تھے، لیکن ہماری نگاہیں باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بھی انتہائی کوشش کے باوجود ہمیں کوئی ایسا مشکوک شخص نظر نہیں آیا جس کے بارے میں یہ شبہ کیا جا سکتا کہ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم سٹورز کے دفتر میں داخل ہو گئے، جہاں ادھیڑ عمر کے ایک قوی ہیکل آدمی نے ہمارا استقبال کیا اور میز کے عقب سے نکل کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، میرا تعلق بھی خطان گروپ سے ہے اور میں آپ کی عقیدت مندوں میں سے ہوں، جس کا ثبوت یہ موجود ہے۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ نقشہ نکال کر دکھایا جس پر میری تصویر پن کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے نہایت احترام سے ہمیں بیٹھنے کی پیشکش کی اور ہم بیٹھ گئے۔ آپ نے ہمیں کیسے پہچان لیا ہادی غتمی؟ ستارہ نے کہا، مجھے تو آپ کی ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ کیا آپ نے ٹیکسی نمبر 193 سے سفر نہیں کیا جس کا ڈرائیور سیاہ فام عیسائی تھا؟ ہم نے غور نہیں کیا ٹیکسی کے نمبر پر، ویسے ڈرائیور افریقی ہی تھا۔ ستارہ نے کہا، ہمارا تعاقب تو نہیں کیا گیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کسی کو شبہ نہیں ہو سکا۔ آپ لوگ کیا پئیں گے؟ بہت بہت شکریہ، اب تو بس آرام کریں گے۔ اپنے میک اپ اتار لیں، وہ باتھ روم کا دروازہ ہے، میں روانگی کے انتظامات کیے دیتا ہوں۔ پہلے میں نے اور پھر ستارہ نے چہرہ صاف کیا اور اس کے بعد ہم ایک ٹیکسی میں دوبارہ روانہ ہو گئے۔ ہماری دوسری منزل مغربی بیروت کی ایک خوبصورت عمارت تھی جہاں اسد الامین نے ہمارا استقبال کیا۔ پروفیسر اسد الامین ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ عمر 50-55 کے لگ بھگ تھی۔ پاکستانی مہمان کو خوش آمدید۔ علی یار خان کا جذبہ چمکتے سورج کی مانند ہے اور ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پروفیسر اسد نے کہا، استاد محترم مجھے اجازت دیں، میرے اہل خانہ میرے لیے بے چین ہوں گے۔ ستارہ بولی۔ پروفیسر نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ پھر ستارہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اچھا علی،
یہاں تک پہنچنے کی کامیابی پر مبارکباد قبول کرو، پھر ملاقات ہوگی۔ ضرور، میں نے خوش دلی سے کہا اور وہ چلی گئی۔ ستارہ کے جانے کے بعد پروفیسر اسد میری طرف متوجہ ہو گئے۔ تمہاری قیام گاہ اوپری منزل پر ہے، آؤ پہلے تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ تمہاری ضروریات کے مطابق ساری اشیاء تمہیں فراہم کر دی جائیں گی، لیکن پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو مجھے یقین ہے کہ تم تکلف نہیں کرو گے۔ یقیناً، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، اور پروفیسر مجھے لے کر اوپری منزل کی طرف چل پڑے۔ ایک وسیع اور کشادہ کمرے میں میرے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا، جس کی ایک کھڑکی بیروت کی کشادہ اور خوبصورت سڑک پر کھلتی تھی۔ پروفیسر کے جانے کے بعد میں کمرے کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سے جذبات ابھر رہے تھے۔ ماضی کی تیز ہوائیں کانوں میں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ایک بار پھر میں جدوجہد کے تندو تیز سمندر کو عبور کر کے سکون کی وادیوں میں داخل ہوا تھا، ایک نئی اور طویل جدوجہد کا آغاز کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں میرے اہل وطن کو میرے بارے میں کیا اطلاعات ملی ہوں، نہ جانے اہل خاندان میرے بارے میں کیسے جذبات رکھتے ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ جوتے اتارنے کو بھی جی نہیں چاہا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے۔ قصور کے ہرے بھرے کھیت، میرا گھر، والد اور دوسرے لوگ، پھر برکلے یونیورسٹی، میرا عزیز ترین دوست ہربنس سنگھ، شہناز، پھر جوشو، چائنا ٹاؤن، لندن، اینڈریو، ریٹا اور نہ جانے کون کون۔ بند آنکھوں میں یہ سارے کردار گھومتے رہے، پھر نہ جانے کہاں کھو گئے۔ جب میں بیدار ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ میرے ذہن پر سوگوار تاریکی مسلط تھی، لیکن باہر بیروت روشنی کے سمندر میں غسل کر رہا تھا۔ خوبصورت دکانیں کھلی ہوئی تھیں، فٹ پاتھ انسانوں سے بھرے ہوئے تھے، اور لبنان کی تاریخ میری نگاہوں کے سامنے آ گئی تھی۔ مصر نے شام کو فتح کیا تو ابراہیم پاشا کی روادارانہ پالیسی کے سبب یہاں بھی غیر ملکی مبلغین نے پورا فائدہ اٹھایا، اور وہ شام میں ہر طرف پھیل گئے۔ 15 سال کے اندر اندر شام کا یہ ساحلی علاقہ عیسائیوں کا مرکز بن گیا، اور غیر ملکی مبلغ عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ ان کے زیر سایہ عیسائی جارحانہ رویہ اختیار کرنے لگے، اور ان کا یہ انداز ناقابل برداشت ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرب ثقافت کی تحریک شروع ہو گئی، جس سے پورا شام متاثر ہوا۔ اگرچہ مصر میں بھی جدید فکر کے علم بردار عیسائی موجود تھے، تاہم شام پہلا عرب علاقہ تھا جس کی علمی رہنمائی عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ عیسائی تعلیمی ادارے کھول چکے تھے۔ ابراہیم پاشا جب تک شام میں رہا، اس کے طاقتور ہاتھ نے عیسائی آبادی کو دبائے رکھا، لیکن جب مصری افواج شام سے رخصت ہوئیں اور عثمانی حکام نے نظم و ضبط سنبھالا تو مقامی باشندوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلا تصادم ہوا۔ لبنان کو 2 الگ الگ اضلاع میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک ضلع میں عیسائیوں کی اکثریت تھی اور دوسرے ضلع میں مسلمانوں کی، تاہم جو آگ مبلغین نے بھڑکا دی تھی وہ ان اصلاحات سے بھی نہ بجھ سکی۔ فرانس اور انگلینڈ اس آگ کو ہوا دینے میں مصروف تھے اور لبنان میں مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ پھر فسادات ہوئے جنہوں نے جلد ہی قتل و غارت گری کی صورت اختیار کر لی۔ استنبول سے سلطان نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا، جس نے انتظامیہ میں نئی تبدیلیاں کی، اور چند سال سکون سے گزر گئے۔ آخر کار پیمانہ صبر چھلک گیا اور عیسائی دیہاتوں پر حملے شروع ہو گئے۔ ان حملوں میں کسانوں نے اپنے ہم قوم زمینداروں کا ساتھ دیا۔ خون ریز لڑائیاں ہوتی رہیں، ترک فوجیں حرکت میں آ گئیں، مگر دونوں قوموں میں نفرت کی آگ اس انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ ترک سپاہی بھی اس آگ سے محفوظ نہ رہ سکے۔ کئی مقامات پر وہ حملہ آوروں سے مل گئے، نتیجتاً عیسائیوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ رفتہ رفتہ یہ آگ دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئی، یہاں تک کہ دمشق بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ یورپی طاقتوں میں خصوصاً فرانس اور برطانیہ اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے فوراً بحری جہاز شام کے سمندر میں بھیج دیے، اور آخر میں فرانسیسی فوج بیروت میں اتر گئی۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر فواد پاشا کو وسیع اختیارات دے کر بھیجا۔ یورپی طاقتوں کے نمائندے بیروت میں جمع ہو چکے تھے اور فواد پاشا پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ لبنان کو باقی ملک سے کاٹ کر ایک الگ صوبے کی حیثیت دے دے، ایک ایسی حکومت قائم کرے جس میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے برابر کی نمائندگی حاصل ہو اور قبائلی سرداروں سے اختیار چھین لیے جائیں۔ فواد پاشا کے لیے اس دباؤ کے سامنے جھک جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے لبنان کا نظام حکومت نئے خطوط پر استوار کر دیا۔ حکومت کا سربراہ عیسائی گورنر تھا، جو کونسل کے نمائندوں کی مدد سے حکومت چلاتا تھا۔ اس نظام حکومت نے آگے چل کر مزید وسعت اختیار کی اور شام مستقل طور پر 2 صوبوں میں تقسیم ہو گیا، ایک لبنان اور دوسرا شام۔ دونوں صوبوں پر ایک ایک گورنر جنرل مقرر ہو گیا۔ اس کے بعد سے لبنان کے حالات اسی طرح چلے آ رہے تھے۔
اور نفرت کی یہ آگ کبھی کسی موسم میں سرد نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی ہی رہی، اور لبنان بار بار تعمیر و تباہی کے مراحلوں سے گزرا۔ آج بھی بیروت بدستور بارود کے ڈھیر پر تھا۔ میں نے لبنان کی تاریخ کے بارے میں جتنا کچھ پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہی تھا۔ ابھی میرے خیالات ماضی کے شاہراہوں پر بھٹک ہی رہے تھے کہ عقب سے مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور ایک شخص نے اندر جھانکا۔ آپ جاگ گئے مسٹر علی؟ اجنبی نے مجھ سے پوچھا۔ کچھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اتنا کہہ کر وہ فوراً ہی واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر اسد ایک اور وجیہہ شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یہ دونوں مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھے اور پروفیسر اسد نے اپنے ساتھ آنے والے سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، ان سے ملو علی، یہ عثمان ظاہری ہیں۔ میں نے عثمان ظاہری سے مصافحہ کیا۔ میرے پاس آپ کا مکمل ریکارڈ موجود ہے علی۔ مجھے افسوس ہے کہ انتہائی مصروفیات کی وجہ سے میں امریکہ میں آپ کی امداد کے لیے کسی کو نہیں بھیج سکا۔ مجھے آپ کی مصروفیات کا اندازہ ہے۔ جواباً میں نے کہا، آپ کافی دیر تک سوئے ہیں مسٹر علی۔ مجھے یقین ہے کہ اس پرسکون نیند نے آپ کی تھکن دور کر دی ہوگی۔ پروفیسر ہادی نے کہا، جی ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر آئیے، نیچے چند لوگ آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ پروفیسر نے کہا، اور میں اپنے دل میں ایک عجیب سا احساس لیے ان دونوں کے ساتھ نیچے آ گیا۔ ایک بڑے ہال میں 10-12 افراد موجود تھے، جن میں 4 خواتین بھی تھیں۔ سب نے میرا پرتپاک خیر مقدم کیا اور پھر ان لوگوں سے میرا تعارف کرایا گیا۔ اس کے بعد چائے کا دور چلا، جس کے ساتھ خشک میوے بھی تھے۔ چائے کے بعد پروفیسر ظاہری نے کہا، یہ لوگ تنظیم میں آپ کی شمولیت کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں دعوت دی ہے کہ یہ خود آپ سے اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ میں حاضر ہوں، میں نے انکساری کے ساتھ خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ شاید تنظیم کے مختلف شعبوں سے واقف ہوں۔ ان میں پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ، پراپیگنڈا ڈپارٹمنٹ، ایکشن ڈپارٹمنٹ اور دوسرے کئی ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا رجحان معلوم ہو جائے تو پھر اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کا اندراج کر لیا جائے۔ پروفیسر اسد نے کہا، میں ایکشن ڈپارٹمنٹ میں شمولیت چاہتا ہوں۔ میں نے تامل کیے بغیر جواب دیا اور سب کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارا بھی یہی خیال تھا، صرف عثمان ظاہری کا خیال تھا کہ آپ سیاسی شعبہ پسند کریں گے کیونکہ قانون کے طالب علم ہیں۔ میں جانتا ہوں جناب کہ تنظیم کا ہر شعبہ اتنا ہی باعمل ہے جتنے دوسرے شعبے متحرک ہیں، ہر ایک کا محاذ بھی اتنا ہی وسیع و عریض ہے، لیکن میرے سینے میں نفرت کا جو جہنم دہک رہا ہے وہ عمل چاہتا ہے۔ میں ان لوگوں سے دست بدست جنگ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ شعبہ پسند کیا ہے۔ لیجیے عزیزہ نائمہ برق، آپ کو یہ آتش فشاں مبارک ہو۔ پروفیسر نے عذرائے مذاق میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اور وہ خوبصورت خاتون آگے بڑھی جن سے میرا تعارف پہلے بھی ہو چکا تھا۔ میں آپ کو اپنے درمیان خوش آمدید کہتی ہوں، خاتون نائمہ نے باوقار لہجے میں کہا۔ شکریہ خاتون، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ پروفیسر اسد نے نائمہ برق کے بارے میں بتایا کہ وہ تربیتی شعبے کی سربراہ ہیں اور مجھے ان کی زیر نگرانی تربیت حاصل کرنی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے جس قدر اہمیت دی تھی وہ بڑا حیرت ناک عمل تھا، کیونکہ ان کے درمیان تو ایک سے ایک نمایاں شخصیت موجود تھی۔ بہرحال میں اپنی خوش بختی پر نازاں تھا۔ 3 دن مجھے پروفیسر اسد کے ساتھ گزارنے پڑے۔ اس دوران بے شمار لوگوں سے میرا تعارف ہوا۔ فلسطینی تنظیم کے بارے میں بہت سی تفصیلات معلوم ہوئی۔ بے شمار شعبے تھے اور ہر شعبے کی لاتعداد برانچیں تھیں۔ الفتح، الآصفہ، البرق جیسی تنظیمیں ایکشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے سپرد مختلف ذمہ داریاں تھیں جن کی تفصیلات آگے چل کر بتاؤں گا۔ چوتھے دن مجھے نائمہ برق اپنے ساتھ لے گئی۔ اب ایک اور خوبصورت عمارت میرے سامنے تھی۔ یہ ایکشن ڈپارٹمنٹ کا دفتر ہے، نائمہ برق نے مجھے بتایا۔ کچھ دیر بعد یہاں میرا رجسٹریشن کیا گیا اور پھر مجھے ایک نوجوان زرار فوزی کے حوالے کر دیا گیا۔ میں آپ کو زیر زمین دنیا کی سیر کراؤں گا، زرار فوزی نے کہا۔ زیر زمین دنیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، اسے دیکھ کر آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ زرار، علی اب تمہارے سپرد ہیں، ان کے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں، ابتدا کر دو۔ نائمہ خاتون نے میری حیرت پر مسکراتے ہوئے کہا۔ بہتر خاتون، زرار فوزی نے گردن جھکا کر کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ بیروت کی زیر زمین دنیا دیکھ کر میں ناقابل بیان حیرت کا شکار ہو گیا۔ شہر کے نیچے ایک نیا شہر آباد تھا۔ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم زمین کے نیچے کسی شہر میں محو خرام ہیں۔ سڑکیں، گلیاں اور مکانات قابل دید تھے۔ میں اپنی ذات سے بے خبر اس جادوئی شہر کو دیکھ رہا تھا۔ وسیع مکانات کے سامنے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ یہ سارے کے سارے تربیتی سکول تھے، نظریاتی تربیت، جسمانی تربیت اور روحانی تربیت۔ اس کارخانہ حیات نے عقل چکرا کر رکھ دی تھی۔
مجھے اس کا گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں یہ سب کچھ موجود ہوگا۔ کافی دیر تک ہم اس انوکھے شہر میں گھومتے رہے، پھر ایک خوبصورت ریستوران کے احاطے میں داخل ہو گئے جہاں کرسیاں پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ سیلف سروس ریستوران تھا۔ بس کاؤنٹر پر ایک لڑکی اور 2 مرد موجود تھے۔ زرار فوزی نے ایک ٹرے اٹھائی اور ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ پھر وہ مشروبات کی 2 بوتلیں اور عمدہ قسم کے سینڈوچز کی ایک پلیٹ لے کر میرے پاس آ گئے۔ میں نے گہری سانس لے کر بے تکلفی سے کھانا شروع کر دیا۔ کیسا لگا یہ شہر؟ فوزی نے ایک سینڈوچ دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ بس الف لیلا کا کوئی افسانوی خطہ معلوم ہوتا ہے، میں نے مشروب کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اس الف لیلوی شہر کی تکمیل کے لیے سینکڑوں انسانوں نے اپنی زندگی قربان کی ہے، یہ ان کی عزم کی زندہ کہانی ہے۔ زرار فوزی نے کہا، یقیناً دشمنوں کے دل میں بیٹھ کر یہ کام آسان نہیں تھا۔ میں نے اعتراف کیا، ایک طویل عرصے کی مشقت کے بعد اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے انوکھے طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں۔ 20 مجاہد صرف اس کے نقشے لینے اور اس کی تکنیک سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے 3 سال تک ویتنام میں مقیم رہے اور ویتنامی گوریلوں کے شانہ بشانہ جنگ کرتے رہے۔ اس کے نقشے ویتنام سے لیے گئے تھے؟ ہاں، ان لوگوں نے کئی زمین دوز شہر بنائے تھے اور وہاں سے اپنی طویل جدوجہد کا آغاز کرتے تھے۔ ہم نے یہ خیال انہی سے لیا کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہماری جدوجہد بھی طویل ہوگی۔ ایسے دوسرے شہر بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ دراصل ہماری جنگ صرف اسرائیل سے نہیں ہے۔ اسرائیل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اگر اسے یورپی طاقتوں اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو شاید یہ کہانی بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی۔ ویتنامیوں کو صرف امریکہ سے جنگ کرنی پڑی تھی، لیکن ہم لوگ کئی بڑی قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ ہم مایوس نہیں ہیں۔ مایوسی ہمارے مذہب میں کفر ہے، میں نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔